بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ آئینی ترمیم کی در حقیقت کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے اپنا موقف جو ہے وہ آئین پاکستان اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو کتاب ہے نفاذ شریعت اور اس کے مسائل، اس کے تناظر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آئینی ترمیم کہ 2028 تک سود کا خاتمہ کر دیا جائے گا، یہ آئین پاکستان کے جس باب کے تحت ہوئی ہے اس کا عنوان ہے پالیسی کے اصول، اور اس باب کی کیا قانونی حیثیت ہے۔ اسی آئین پاکستان پہ یہ بات درج ہے کہ ان کی حیثیت ملک کے عام قانون سے بالکل مختلف ہوتی ہے، کیونکہ ان پر عدالتوں کو کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ پالیسی کے اصول قومی مقاصد کا منشور ہوتے ہیں اور انہیں عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور حکومت ان اصولوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اخلاقی طور پر پابند ہوتی ہے، قانونی طور پر نہیں، اخلاقی طور پر۔ پالیسی کے اصول لچکدار ہوتے ہیں اور انہیں اپنی حیثیت حاصل نہیں ہوتی۔ مزید یہ کہ دستور کے آرٹیکل نمبر 30 میں یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ کسی قانون یا اقدام کو محض اس بنیاد پر چیلنج نہیں کیا جا سکے گا کہ وہ پالیسی کے اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا، اور نہ ہی ضمن میں ریاست یا کسی ادارے کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا۔ اور یہی بات مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب نفاذ شریعت اور اس کے مسائل میں لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پالیسی کے اصول دستور کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کی حیثیت سیاسی پارٹیوں کے منشور جیسی ہے۔ اس میں جو دعوے اور وعدے کیے جاتے ہیں وہ محض زبانی ہوتے ہیں، ان کی کوئی قانونی ضمانت نہیں ہوتی۔ چنانچہ اگر حکومت ان کی خلاف ورزی کرے تو اسے عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے عموماً پچھلے ہر مسودہ آئین کے اس حصہ میں اسلام کے ساتھ فراخ دلی کا مظاہرہ کیا جاتا رہا۔ مجوزہ دستور کی دفعہ نمبر 30 ذیلی فقرہ نمبر 2 میں یہ بھی صراحت ہے کہ حکومت وغیرہ کے کسی اقدام پر کوئی قانونی اعتراض اس بنیاد پر نہیں اٹھایا جا سکتا ہے کہ وہ پالیسی اصول کے خلاف ہے، لہذا یہ دستور کے تحت حلف اٹھانے والوں کی ذاتی دیانتداری پر موقوف ہے کہ وہ چاہے تو ان اصولوں پر عمل کرے اور چاہے تو نہ کریں، چاہے تو ان اصولوں پر عمل کرے، چاہے تو ان اصولوں پر عمل نہ کریں۔ ہاں البتہ اس کی ایک صورت ہے کہ آپ عوامی دباؤ کے ذریعے سے، عوامی تحریک کے ذریعے سے حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ان قوانین کو نافذ کرے، وگرنہ حکومت قانونی طور پر پابند نہیں ہے، وہ اس کا اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ ان قوانین کو نافذ کر دے۔ اگر آپ کے مفادات پر زد پڑے، ملین مارچ بھی ہوتے ہیں، پھر تو پی ڈی ایم کا اتحاد بھی ہو جاتا ہے، پھر روڈیں بھی بلاک کر دی جاتی ہیں، لیکن آج تک بدقسمتی سے افسوس کا مقام ہے کہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے کوئی عوامی تحریک برپا ہی نہیں کی گئی۔ اس طرح کے وعدے تو ایک مدت سے ہمارے ساتھ ہوتے چلے آ رہے ہیں، جب سے پاکستان بنا ہے۔ اگر مولانا فضل صاحب نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آئین میں ترمیم کروانی ہی تھی تو کم از کم اس باب کے تحت نہ کرواتے، کسی اور باب کے تحت کرواتے کہ جس کی کوئی قانونی حیثیت ہوتی۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ یوم تشکر کے طور پر بنایا جائے گا۔ کیوں یوم تشکر کے طور؟ یوم تشکر تو اس دن بنایا جائے گا جس دن اس پر عمل ہوگا، اس کا نفاذ ہو جائے گا۔ اس طرح کے وعدے تو بہت کیے گئے ہم سے، ہمیں ان وعدوں کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے جب تک ان کا عملی نفاذ نہیں ہو جاتا۔